السلام علیکم، روشینہ ہیئر۔ آج اس ٹاپک میں نے بات کرنی ہے، وہ ایک دو دنوں سے میرے مائنڈ میں بات ہے، بس ذرا مصروفیت کی وجہ سے میں ریکارڈ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن ایک دفعہ میں اس کو ریکارڈ کر دوں گی تو پھر میں اس سے فارغ ہو جاؤں گی۔ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کلٹ اینڈ کلٹ سائیکالوجی۔ کلٹ سائیکالوجی جو ہے وہ ایک کمپلیکس اور ایک مس انڈرسٹوڈ فیلڈ ہے۔ یہ اٹ از ناٹ اونلی مینٹل مینیپولیشن، یہ ایوالونگ انٹو اے کمپلیکس لائف اسٹائل ہوتا ہے، یعنی تھرو مینٹل مینیپولیشن یو اسٹارٹ لیونگ ان اے کمپلیکس لائف اسٹائل وچ از کلٹیویٹڈ بائی اے کرزمیٹک لیڈر، جس کو گرو کہتے ہیں۔ کلٹ میں جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو گرو کہتے ہیں۔ یہ جو گروپس ہوتے ہیں یہ ان کا کوئی شیئرڈ بلیف ہوتا ہے۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں پیس کی تلاش میں ہوتے ہیں، سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، کچھ سوالوں کے ان کے جواب نہیں مل رہے ہوتے یا ان کو پرپس نہیں مل رہا ہوتا، اور جہاں پر ان کو کچھ نظر آتا ہے یہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور یہ کمیونٹیز بن جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ میں جو لائکنگ اور ایکسیپٹنس کا ٹول ہے وہ پیرلل ہے۔ Once you start liking something, then you start accepting everything about it. یہ ڈسٹنکشن کرنا پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، بیکاز یو لائک سم تھنگ سو مچ یو اسٹاپ سینگ دا بیڈ ان اٹ۔ پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی کہ ہم اپنے بچوں کی سلسلے پہ بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم اتنی محبت کرتے ہیں، وی ڈونٹ سی دیئر فلاز۔ اسی طرح سے کلٹ کے اندر بھی ویری گریجولی ویری سلولی یہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو کسی ایک خاص لائف سٹائل کی طرف لایا جاتا ہے۔ اب یہ اس کی جو شیپ ہوتی ہے کسی بھی کلٹ کی، وہ وہاں کا جو گرو ہوتا ہے اس کی تھاٹ پہ بیس کرتی ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ اب کیونکہ اس نے ہی آگے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا ہے اور اپنے فالوورز بنانے۔ جو اس میں ہسٹری میں بہت ہائی پروفائل کیسز ہیں، ان میں سے ایک جو تھا وہ 1978 میں میس مرڈر سوسائڈ ہوئی تھی ایک کلٹ کے اندر۔ ایک ٹاؤن تھا، اس کا لیڈر کا نام جم جونز تھا، اور اس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہوا، کیونکہ کوئی بچا ہی نہیں بتانے کے لیے، نو ون لیو ٹو ٹیل دا اسٹوری۔ لیکن یہ ایک ٹاؤن تھا جونز ٹاؤن، جہاں پہ یہ ہوا تھا، اور 900 لوگ جو تھے انہوں نے مل کے ایک سوئسائڈ کی تھی۔ یہ خبر جو ہے 1978 کی، یہ میں دیکھ چکی ہوں اپنی زندگی میں، اینڈ اٹ گاٹ اسٹک ان مائی ہیڈ ویری بیڈ۔ اور اب کہیں جا کے زندگی میں وہ ٹائم آیا کہ میں اس ٹاپک کو ایکسپلور کر سکوں اور اس کے اوپر کوئی سوچ و بچار کر سکوں، کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا سکوں۔ یہ بہت عام ہے، کلٹ فارمیشن بہت عام ہے، لیکن یہ ہائیلی ڈسگائزڈ ہوتی ہے۔ اور کرسچینٹی میں، اسلام میں اور دوسرے بہت سارے مذہب جو ہیں ان میں اس میں جو گرو ہوتا ہے وہ ریلیجس کارڈ یوز کرتا ہے۔ ریلیجن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح سے ایک ہمارے اندر اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے، ہم اس کے لیے ایموشنل ہوتے ہیں، تو یہ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں اور پھر اس مذہب کی آڑ میں اپنی باتیں بنواتے ہیں۔ ان کا اس مذہب سے کسی بھی مذہب سے کسی گرو کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بائی اٹ سیلف ہی از دا گاڈ آف دیٹ کلٹ، لیکن وہ اوپنلی یہ چیز نہیں کر سکتا، تو وہ ڈسگائزڈ ہوتا ہے اور اندر سے وہ کسی ریلیجن کے بیس پہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو کلٹ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ ایک کمیونٹی بن جاتی ہے جو آپس میں اتنے جیلڈ ان ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ججمنٹل فری ہو جاتے ہیں۔ اس میں سوسائٹل ججمنٹ ان کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو جج کر نہیں سکتا،
سب ایک جیسا کھاتے ہیں، سب ایک جیسا پڑھتے ہیں، سب ایک جیسا بولتے ہیں، تو کوئی کسی کو کیا، دے آر آل ہیپی بینگ alike. تو اس میں جو زیادہ پرومسنگ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یوٹوپین لائف ہوتی ہے، یوٹوپین لائف ہوتی ہے، دے آر ویری ہیپی ان دیٹ سسٹم. اب یہ جو کلٹ ہوتا ہے یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے آن اسمالر اسکیل، اور پورا ملکوں کے اندر بھی کلٹ سائیکالوجی اپلائی کی جاتی ہے، جہاں پہ مائنڈ مینیپولیشن کے ذریعے لوگوں کو کسی ایک طرف لگا دیا جاتا ہے. اصل میں جو کلٹ کا گرو ہوتا ہے وہ کرزمیٹک پرسنالٹی ہوتا ہے، اور اسے کوئی بات ایسی پتہ ہوتی ہے جو لوگوں کا ویک پوائنٹ ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ آ کے بس سجدہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ ایک ایسی بات کر دیتا ہے جس ایک ایسے سوال کا جواب دے دیتا ہے جس سوال کا جواب انہیں کبھی ملا نہیں ہوتا. ایک ایگزامپل سے آپ کو میں یہ بات سمجھاتی ہوں. جو ایک ایکس ممبر آف ایک کلٹ ہے which was publicly exposed in 2017 for various illegal activities including sex trafficking. Members were initially drawn to the group by the offer of personal and professional development courses. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، ایک وہ کام تربیت کرنے کا دیا گیا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں، اور انہوں نے اس فیلڈ کو کس طرح سے منور کیا ٹو گیٹ سم تھنگ فار دیم سیلوز، اور وہ کنگس بن گئے ان چیزوں کے، اور اس کے بعد اندر جو کچھ بھی کریں وہ اس سے کوئی فرق نہیں کسی کو پڑ رہا ہوتا. اور اس میں ایک جو گروپ پکڑا گیا NXIVM آرگنائزیشن اس کا نام تھا، اس کا جو لیڈر تھا کیتھ رینیر، اس نے وہاں کے جو گروپ کے ممبر تھے ان کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ یہ سیکس ٹریفکنگ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ سینس آف ریالٹی واز ٹائیڈ ٹو دا گروپس آئیڈیالوجی. یہ بڑا آسان ہے کسی کے لیے کسی کو کوئی چیز اچھی دکھانا اور اس کی بیک پہ کچھ اور لگا دینا، اور لوگ، کیونکہ ہیومن مائنڈ ورکس لائک دیٹ. اس کے علاوہ بھی کلٹ لائف سٹائل جو ہیں وہ ان کی ری انفورسمنٹ جو ہے وہ ٹریننگز کے ذریعے کی جاتی ہے، ورکشاپس کے ذریعے کی جاتی ہے، اور یہ کمیونل لیونگ ارینجمنٹس میں ہی ہوتا ہے. جس طرح سے ڈرگ کارٹیل کے اندر سے نکلنا امپاسبل ہوتا ہے، آپ ڈرگ کارٹیل میں انٹر تو ہو سکتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے. اسی طرح سے کلٹس میں سے بھی آپ ان میں شامل تو ہو سکتے ہیں کیونکہ ولنگلی آپ شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے اور آپ نکلنا چاہیں تو آپ کے لیے زندہ نکل آنا پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ گھر کے بھیدی ہوتے ہیں. آپ باہر جا کے بتا دیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور جو ساری کریڈیبلٹی آف دیٹ گرو ہے اٹ ول گو ٹو دا ڈرینس. تو آپ کی جان اس میں اس لیے خطرے میں رہتی. ونس پہلے تو یہ کہ اگر کوئی کلٹ میں ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے تو اس کو یہ ریئلائزیشن ایکسپوز نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے پتہ چل گیا، اور اگر ویسے ہی نکلنا چاہیے، خاموشی سے نکلنا چاہیے. لیکن اگر پتہ چل گیا تو پھر اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ جو گرو ہے وہ نکلنے نہیں دے گا، کسی کو کبھی بھی نہیں نکلنے دے گا. کیونکہ دیکھیں اس کی تو یہ تو گھر کا بیری لنکا ڈھائی والی بات ہے نا، اس کی تو ساری حکومت گر جائے گی، اس کی تو ساری کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، وہ تو مصیبت میں بڑھ جائے گا، اور یہ مصیبت وہ اٹھا نہیں سکتا. اس کی زندگی پوری بیس کرتی ہے اس آئیڈیا کے اوپر. یہ جو اس نے کام کیا ہے کلٹ بنانے کا اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہے اس کے اندر، اور ان کو آئیڈیاز کو سیل کیا ہے، وہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اور اس لیے وہ کبھی بھی کسی کو نکلنے نہیں دے گا. ہاں ایک چیز وہ ضرور کر سکتا ہے، اور وہ یہ کرتے ہیں. یہ دس از اے ویری ویری
authentic example I'm going to give you. کہ آپ کو جب اندر کے کسی ممبر کا پتہ چل جائے کہ اس کو کچھ پتہ چل گیا ہے اور اس نے تو شور مچا دینا ہے اور اس نے تو لوگوں کو بتا دینا ہے، تو پھر آپ اس شخص کے اوپر کوئی الزام لگا دیں، اس کو مینٹلی چارج کہہ دیں، مینٹلی چارج کرنے کے بعد اسے نکال دیں. اب وہ باہر مارا مارا پھر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ اتنی بڑی کیمپین کے ذریعے اس کو پہلے سے مینٹلی چارجڈ قرار دیا گیا ہے، وہ اس کی بات کوئی نہیں سن رہا. لیکن اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. دس از ناٹ سم تھنگ جو آپ انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں، کیونکہ اگر آپ خود ایک ایسے کلٹ کا حصہ رہ چکے ہوں تو آپ بالکل آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ساروں کے جو آؤٹ سائڈ دا کلٹ لوگوں کے کہنے کے باوجود اگر سمجھ نہیں آئی تھی تو کوئی وجہ تو تھی کہ سمجھ نہیں آئی تھی. اتنی اسٹرانگ مینٹل مینیپولیشن ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں سے نکلنے نہیں دیا جا سکتا. وہ یہ بہت پلانڈ ہوتا ہے، یہ بہت اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں اور یہ بہت اچھی طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں. عام سیدھے سادے لوگ جو ان کے ہاتھ آتے ہیں وہ یہ کر نہیں پاتے، کر نہیں سکتے. یہ اٹ از ناٹ ٹو بلیم دیم، اٹ از ٹو کنسول دیم کہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو اٹ از کمپلیٹلی انڈرسٹینڈیبل. جس کسی نے جانس ٹاؤن میں 900 لوگوں کو ایک ہی منٹ کے اندر 900 لوگ جو تھے ہاتھ پکڑ کے انہوں نے سوئسائڈ کی تھی، زہر پیا تھا. آپ سوچیں دا پاور آف دا گرو. پاور آف دا گرو از ویری اسٹرانگ. It is not possible for people to get out of that. It needs some divine intervention. آج کے لیے اتنا ہی.